بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. آج 2 الیکشن ہیں. ایک الیکشن ہو چکا اور دوسرا ہونا ہے. پہلا الیکشن جو ہو چکا وہ امریکہ کا الیکشن ہے، جس میں الیکشن کا رزلٹ بہت دور ہے ابھی، کیونکہ دسمبر کی تاریخ فائنل ہوئی ہے کہ اس وقت تک گنتی ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جی وی کا الیکشن ہے. گلگت بلتستان الیکشن میں کہاں تک اس وقت پہنچ چکے ہیں. کل ہونے والی ایک پریس کانفرنس جو وہاں کے چیف الیکشن کمیشن نے کی ہے، یہ آج ہمارے موضوع ہیں. تزین اختر صاحب، وہاں تو الیکشن تو ہو گیا، اور الیکشن ہونے کے بعد وہاں پہ بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ جی 4 حلقے کھلوا دیے جائیں. وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا. وہ مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے اس کو، اور وہاں پہ دھاندلی کی باتیں سننے جا رہی ہیں. نہیں، وہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا اور تحقیقات کراؤں گا اور الیکشن چوری ہو رہا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اسی قسم کی باتیں ہیں جو ہم اپنے پاکستان میں انتخابات میں سنتے ہیں. پاکستان میں، ایشیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسے ہی ہے، لیکن ہم پاکستان میں ہم سنتے ہیں نا، ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں. تو وہی چیزیں اب لوگ جو ہیں وہ شغل بھی لگا رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا تو پورا بھرا ہوا ہے. جی ہاں، امریکہ کے الیکشن میں بھی پنکچر لگ گئے، اور ٹرمپ صاحب کا جو فون ہے اس میں اور بھی مذاق ہو رہے ہیں. پاکستانی شخصیات کو فون کہ جی مجھے بچا لو، میرا کچھ کر لو. اور پھر عمران خان صاحب کو فون کہ بھئی میری مدد کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ٹرمپ، سب سے پہلے تو تم نے گھبرانا نہیں ہے. تو اب جو پوزیشن ہے ایک اور بھی ہے نا کہ جی وہ 4 حلقے کھلوا لو، ہاں 4 کوئی نہ حلقے کوئی کھول رزلٹ دو. نکل آئے گا. تو یہ اس بڑی دلچسپ صورتحال ہوتی ہے امریکہ کے الیکشن کی، کیونکہ امریکہ دنیا کا ایک ایسا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ دنیا کے ہر ملک سے کوئی نہ کوئی بندہ پہنچا ہوا ہے، اور بنیادی طور پر یہ آپ جانتے ہیں آباد کاروں کا ملک ہے. یورپ سے جا کے تو انہوں نے دریافت کیا اور پھر وہاں پہ لوگ گئے. اچھا، اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہیں اپنا اس وقت پیچھے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. جو بائیڈن صاحب 264 تک وہ پہنچ گئے ہیں، اور ٹرمپ صاحب کا نمبر نیچے ہے، 249 تک ہے میرا خیال ہے، اس سے کم ہی ہے، اس سے بھی کم. تو 6 ووٹ اور چاہیے جو بائیڈن کو، کیونکہ جو 270 کا ٹارگٹ ہوتا ہے الیکٹورل ووٹ، 270 ان کو ملیں تو پھر آپ نے جیسے فرمایا گنتی اور بھی جاری رہے گی. ٹرمپ صاحب نے 2-3 ریاستوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پہ مجھے شک ہے اور میں دوبارہ گنتی کروا سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو جو بائیڈن جیت گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی جیت اتنی آسانی سے ان کو جیت نہیں دی جائے گی، بلکہ رستے میں ابھی کئی رکاوٹ، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ ہے الیکشن. اب اس میں زیادہ جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امریکن الیکشن جو ہے اس میں جو باہر کی قوتوں کی بات ہوتی ہے، یہ بڑی تشویشناک بات ہے. جیسے ابھی بھی یہ اپنے پچھلے الیکشن میں بھی ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ روس اس میں مداخلت کر رہا ہے، چین کر رہا ہے، ابھی انہوں نے ایران کا بھی نام لے لیا. تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور جس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے خلائی جو ان کی چیزیں ہیں ان سے. تو لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہ ان کے بھی سوچنے کی بات ہے. ویسے بلکہ ایک جگہ کسی پولنگ اسٹیشن پہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ مظاہرہ ہوتا رہا، لوگ آ گئے، اور وہاں کے جو پولنگ اسٹیشن کے انچارج تھے انہوں نے شیشوں کے آگے کوئی پردے شگرے لگا دیے، کوئی چیزیں ٹھوک دیں. اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی یہ اس طرح ہے. اچھا، یہ تو وہاں کا ذاتی معاملات ہیں ان کے. اس الیکشن کے بعد ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں تو جیتنے والے صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں، یا پوری دنیا کے لیے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ٹرمپ کی جگہ اگر بائیڈن آ جائیں گے تو کیا فرق کیا پڑے گا؟ ٹھیک ہے نا، ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنس کے جو معاملات ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟
تو بات یہ ہے کہ جو ہیں اپنا جو ڈیموکریٹس ہیں جی وہ ابھی جو ٹرمپ سے پہلے آپ دیکھیں نا، ٹرمپ سے پہلے تھے اپنا باراک اوباما صاحب، جی ٹھیک ہے، اور جب وہ آئے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی اس وقت تھوڑے سے پرجوش ہوئے تھے. ظاہر ہے ہم بھی، صحافی بھی انسان ہوتا ہے کہ جی یہ بارک دراصل وہ برکت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور پورا نام بھی ان کا باراک حسین اوباما تھا، ٹھیک ہے. اب اوباما بھی عربی لفظ ہے، حسین پورے کا پورا، اور بارک جو ان کو کہا جا رہا تھا وہ ہم نے پھر یہ ڈھونڈا کہ یہ بارک دراصل برکت سے نکلا ہوا لفظ ہے، بارکا جیسے عربی میں آتا ہے. پھر یہ بھی باتیں آپ کو یاد ہوں گی کہ یہ بھی آئیں گی. باراک حسین اوباما جو ہیں وہ اپنے جب ان کی والدہ اقوام متحدہ کے کسی سماجی ویلفیئر کے ادارے میں تھیں تو اس دور میں ان کی ڈیوٹی پاکستان لگی تھی، تو وہ پاکستان باراک حسین اوباما آئے تھے. بالکل. پھر ان کا جو افریقی پس منظر ہے، تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. لیکن ہوا کیا، امید یہ تھی کہ بھائی پازیٹیولی بڑا اچھا اس وقت کیا ماحول کیا تھا، گوانتا نامو بے تھا، افغانستان تھا، عراق تھا، لیبیا تھا، بالکل، پاکستان پر ڈرون حملے تھے. تو اس لیے بڑی توقعات وابستہ کی گئیں کہ اب شاید یہ مسلمانوں کے حوالے سے مسلمان نام ہے، مسلمان پس منظر ہے. اصل میں خیر ہم بھی بعد میں سمجھ گئے جلدی کہ اصل میں تو واردات یہ ہوئی کہ انہوں نے مسلمان پس منظر کا جو صدر لے کے آئے، وہ دو مقاصد تھے. ایک تو وہاں پہ چونکہ وہ نیگرو تھے، ہاں جی، تو ایک تو مقصد ان کا انٹرنل تھا کہ امریکن جو نیگرو ہیں، ٹھیک ہے، سیاہ فام ہیں، وہ اس وقت سخت خلاف ہیں امریکن نظام کے، ٹھیک ہے، سفید فام جو تھے، ٹھیک ہے. ابھی جیسے ایک کو وہ پولیس والے نے مار دیا، پوری امریکہ میں آگ لگ گئی. ایک تو ان کو مطمئن کرنا تھا کہ جی امریکہ صرف سفید فاموں کا نہیں ہے، یہ سیاہ فاموں کا بھی ہے، یہ دیکھو ہم نے صدر بنا دیا. دوسرا یہ تھا کہ مسلمان پس منظر کا صدر رکھ کے اسی سے ہی مسلمانوں کو اور مروانا مقصود تھا. اس سے یہ ہوتا کہ یہ ایک تاثر دینا مقصود تھا کہ بھئی دیکھو عالم اسلام ہمیں اتنی گالیاں دیتا ہے، نفرت کرتا ہے، یہ جو بندہ ہمارا صدر ہے اس کا تو اپنا پس منظر مسلمان کا ہے، تو یہ کر رہا ہے صاحب، ہم تو نہیں کر رہے، دیکھیں صدر تو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک مقصد تھا. اب بہت زیادہ جوہری جو تبدیلی ہے وہ تو نہیں، میں اس کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. جی ایک وزیر اعظم کو دھرنے دے کے اتارا نیچے، اس کو گندا کر کے اس کے اوپر پراپیگنڈا کر کے اس کو اتارا، تو اس کا جو کام چل رہا ہے اس کو بالکل بند کر دیا. اس کو آپ چھوٹے پیمانے پہ دیکھ لیں کہ پچھلی حکومت نے کوئی اگر سڑک کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے، اس پہ تختی لگی ہوئی ہے اس حکومت کے ایم پی ایم این اے کی، تو اگلے نے آ کے اس کو ادھر ہی بند کر دیا. دور کیوں جاتے ہیں سر، چھوٹی سی بات ہے. اتنا اچھا پروجیکٹ جو تھا یہ اورنج ٹرین والا، اس کو زبردستی رکوا کے اس کی انکوائریاں کرا کے اور اس کا ریٹ ڈبل کروا کے اسی کو چلا دیا ہے اور اس پہ. لیکن امریکہ جو ہے وہاں پہ ان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں نا، اب جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کے پر کیا ہوں، تو یہ چیز آ جاتی ہے ان کی وہ پالیسی اقدامات جو ان کے نیشنل انٹرسٹ میں، ان کے قومی، تو جو ان کے قومی مفاد کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی، تھوڑے بہت فرق آتا ہے، زیادہ چیزیں ویسے ہی چلتی ہیں. اب ان کی جو دو بڑی صنعتیں ہیں نا ان کی، ایک ویپن انڈسٹری ہے اور ایک آئل انڈسٹری ہے، وہ تو کسی طور بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ ابھی صدر ٹرمپ نے جو 4 سال گزارے ہیں، ان 4 برسوں میں جو جنگجوئی ہے اس میں کمی آئی ہے. انہوں نے مزید کوئی محاذ نہیں کھولا. پاکستان میں ڈرون حملے بند ہو گئے، ٹھیک ہے.
جس طرح سابقین نے افغانستان کیا، عراق کیا، لیبیا کیا، ٹھیک ہے، اس طرح ٹرمپ نے وہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے. یہ ایک پلس پوائنٹ تھا ٹرمپ کا. البتہ بائیڈن کا جو ایک پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن کے ہمارے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. پھر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان کی آپس میں ورکنگ ایک اچھی ورکنگ رہی ہے ماضی میں، جبکہ وہ اہم عہدوں پہ فائز تھے وہاں پہ. خارجہ امور کے حوالے سے بھی ان کے پاس تھے پورٹ فولیوز، اور وہ بڑے ایکٹیو تھے باراک اوباما اور ہیلری کلنٹن کے ساتھ. تو اس دور میں بڑی اچھی ورکنگ رہی ہے ان کی. اور لیکن اسی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایبٹ آباد بھی ہوا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں زرداری صاحب کی حکومت تھی، پاکستان کو بے خبر رکھا گیا. اب ٹرمپ صاحب نے 2 دن پہلے اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی ایبٹ آباد آپریشن جعلی تھا. اب ایبٹ آباد آپریشن کے اوپر تو اوباما صاحب نے بڑے کریڈٹ لیے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب نے اب کہہ دیا، اب یہ ایک الگ فنامنا ہے، کیونکہ وہ ایبٹ آباد آپریشن سے، کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے جا رہا تھا ہر جگہ پہ، تو وہ ایک ان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ٹرمپ صاحب نے سیدھی بات کر دی، ٹھیک ہے، سیدھی بات کر دی کہ یہ ڈرامہ تھا، جعلی تھا. اور اس کے بعد تحقیق کی جائے کہ اس آپریشن کے بعد 6 اہم امریکی جرنیل جو ہیں وہ پراسرار طور پر کیوں جو ہے وہ مارے گئے، ٹھیک ہے، وہ موت کا شکار ہو گئے. یہ ان کا لکھا ہم نے بھی اس وقت ایسے لکھ دیا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے. بے شک ہم سب نے لکھا، کیونکہ اس کی وہ فلم ایسی تھی جو اچھا اسکرپٹ نہیں تھا، کہ جو جس طریقے سے ہم نے دیکھا یا جس طریقے سے لکھنے پہ آئے تو سب نے اس کو لکھ ڈرامہ دیا تھا. لیکن پھر وہ ماننا پڑا کہ جی ہو سکتا ہے، ابہام میں تھے نا ہم لوگ. اس ابہام کی باتوں کو آگے جا کے پھر دیکھتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. تزین اختر صاحب، بات یہ ہے کہ ہم یہ امریکہ کے الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ لوگ کوئی بھی ہو، چہرہ بدلتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اوباما ہو، ٹرمپ ہو، یا بش ہو، یا اس سے پہلے کوئی اور ہو. وہ اپنے ملکی مفادات کو اور اپنے جو ان کے تحفظات ہیں وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. جی ہاں، بالکل اس کے لیے کرتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے تھوڑا سا ویسے امریکن پریزیڈنسی اور وائٹ ہاؤس اور امریکن جو پولیٹکس ہے اس میں کافی بہت بڑی تبدیلی لائے تھے وہ. اور اس میں آپ ان کے جو ویسے شغل میلے ہوتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی لے سکتے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں. اب افغانستان سے انخلا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو ٹرمپ صاحب نے کیا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. ٹرمپ اس پوری لاٹ کے ایک تھے، سرخیل تھے، جس کے بارے میں کہا گیا تھا جب یہاں پہ عمران خان آئے، انڈیا میں مودی صاحب تشریف لائے، اسی طرح یوکرین میں ایک کامیڈین پریزیڈنٹ بنا، یو کے میں یہ بورس جانسن جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. تو یہ کہا گیا تھا کہ دنیا میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے شغلی لیڈروں کے انتخاب کا، ٹھیک ہے. تو اب ٹرمپ صاحب کی جو ہار ہے، ٹھیک ہے، یہ اب ان سارے شغلی جو لیڈر ہیں ان کے لیے ایک سرخ جھنڈی ہے. اور خان صاحب جو ہیں ان کو اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو تحریک چلی ہے
اور ابھی بہت سی اسٹوریاں بھی چل رہی ہیں. ایک تحریک نہیں ہے نا جی, ہر شخص جو ہے سڑک پہ آ گیا ہے. ابھی جو تازہ ترین کسان باہر نکلے, احتجاج کیا, اور آج بلکہ ان کا ایک جو اشفاق لنگڑیال صاحب, وہ انہوں نے وہاں پہ لاٹھی چارج بھی بے دریغ کیا, لہو لہان ہوئے کسان, اور آنسو گیس بھی پھینکی. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی بھائی کرونا ہے, کرونا یہی تو ہے کہ وہ آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا. ہاں جی, اور آپ آنسو گیس پھینک رہے ہیں, اور اتنی زیادہ پھینکی ہے. اب اس میں جو بزرگ ہیں یا جن کے وہ کمزور ہے نظام, ٹھیک ہے, خود ہم نے یہ مزہ چکھا ہوا ہے نا, جب یہ طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا اس وقت, تو وہ جب اندر جاتی ہے تو اچھا بھلا بندہ جو ہے وہ بکھلا جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. سر جی, ہم نے یہ آنسو گیس برداشت کی ہوئی ہے, بہت دفعہ کھائی ہے, کئی سیاسی جلسوں میں ان کی آنسو گیس ہمیں بھی کھانی پڑی. اچھا, صحافتی اس طرح کی بہت ساری مظاہروں میں وہ آنسو گیس کھائی, وہ کہتے ہیں کہ جی لگ پتہ جانتا ہے. تو وہ ان کے کمزور تھا سسٹم, وہ معمر آدمی تھے, وہ جام بحق ہو گئے. اب یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں یہاں پہ. ٹرمپ صاحب جو وہاں پہ جو شغلی ایک صدر آئے تھے, ان کی ہار جو ہے وہ اب ان سب کے لیے ایک جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ چیتاونی, ہندی میں کہتے ہیں نا چیتاونی ہے ان سب کے لیے, وارننگ ہے, ٹھیک ہے, اور ان سب کے لیے یہ خبردار ہونے کا وقت ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اور خان صاحب تو پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ ان سے استعفیٰ پہلے ہی مانگا جا رہا ہے. اکھاڑ پچھاڑ. اچھا, مجھے تو کسی نے یہ کہا کہ جی ان کی اکھاڑ پچھاڑ یا تبدیلی جو تھی, وہ تبدیلی دراصل یہ اسی اکھاڑ پچھاڑ کا نام تھا کہ اس منسٹر کو رکھنا ہے, اس کو نکال دینا ہے, اس کو تبدیل کر دینا ہے, اس کو تبادلے کرتے رہنا. تبدیلی کا مطلب تبادلے کے معنوں میں لیا انہوں نے. اچھا, اب یہ اس میں سے اور باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں میرے بھائی. ابھی بہت بڑی تبدیلی جو ہے, ان کے 5 منسٹر ہیں اس وقت ایٹ اسٹیک, خطرے میں ہیں, ان کے اوپر تلوار لٹک چکی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہیں کسی کو وہ یہ مطلب پہاڑ سے نیچے ہی نہیں آ رہے. یہ جو پی ٹی وی ہم بات کر چکے ہیں, پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں 4 وزیر جو ہیں ان پہ فرد جرم 12 نومبر کو لگنی ہے. ٹھیک ہے, 15 کو جی بی کا الیکشن ہے. تو اس سے 4 دن پہلے ان کے 4 منسٹر فارغ ہونے, اسد عمر, شفقت محمود, مراد سعید, اور یہ اپنا چوتھے تھے شفقت محمود کا نام ہو گیا. اور 5ویں جو منسٹر ہیں اسد عمر, 5ویں جو منسٹر ہیں ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کا بیان آ گیا کہ انہوں نے جو بیان حلفی جمع کرایا ہوا ہے وہ جھوٹا ہے, اور اس میں ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے فیصل واڈا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ ابھی تک فیصل واڈا, وہ بھی تو بار بار الیکشن کمیشن جا رہے ہیں, ان کو آخری نوٹس آیا ہوا ہے کہ جی آپ اپنی دوہری شہریت کے لیے واپس وہاں پہ پہنچیں. وہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا بھائی آپ یہ ثابت ہو گیا آپ جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں. اس کا مطلب اب قانونی طور پر یہ 5 جو ہیں یہ اسی وقت فارغ ہو جاتے ہیں قانونی طور پر. اب 12 نومبر بھی آ رہی ہے, تو یہ بھی ایک بڑی بڑی تبدیلیاں ابھی آنے والی ہیں. اچھا, ہم بات کرنا چاہتے ہیں جی پی الیکشن پہ. جی پی الیکشن کو ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ جی ایک طرف تو وہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن کل پریس کانفرنس میں کمشنر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ مداخلت ہے, اور یہ لوگ جو ہیں سیاسی رہنما جو ہیں وہاں پہ نہ آئیں. انہوں نے بلاول بھٹو کا نام بھی لے لیا, اور اب مریم نواز بھی وہاں پہنچ گئی ہیں. اس سے پہلے کی صورتحال بھی تو آپ ذرا غور کریں, اس پہ بھی دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں. جی ہاں, دیکھیں جو سرکاری وسائل کا استعمال ہے نا الیکشن کے دوران, وہ تو سب سے زیادہ کھلے عام اور بغیر کسی ڈر خوف کے, بغیر کسی شرم و حیا کے, وہ تو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب 2 مہینے پہلے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ گئے, ہم بھی اس وقت وہاں پہ تھے. ٹھیک ہے, اپنے خرچے پہ ہم گئے ہوئے تھے. وہ اس طرح وہ ساجد کی طرح نہیں گئے تھے کہ وہ جو دوسرے لوگ لے کے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے. تو انہوں نے وہاں پہ دیا میر بادشاہ ڈیم کے لیے مراد کا اعلان کیا, لوگوں کے لیے معاوضوں کا اعلان کیا. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سرکاری وسائل کا غلط استعمال. اور الیکشن کے دنوں میں, کیونکہ وہ الیکشن کے دن تھے, ٹھیک ہے, وہاں سے پوسٹ پون ہو کے یہ 15 نومبر کو آئے. 15 نومبر کو
وہ بھی سب سے بڑا مظاہرہ تھا. اور ابھی 3 دن پہلے وہاں پہ تھے وزیر اعظم صاحب, اس میں پوری کابینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور یہ جو اسٹیٹس کا انہوں نے اعلان کیا وہاں پہ, جی ٹھیک ہے, وہ بھی تو مداخلت ہے اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال ہے. اور الیکشن کے دوران ان کو جو مراد کا اعلان کیا گیا جی بی کے لوگوں کے لیے, یہ سارا الیکشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں آتا ہے. اس پہ راجہ شہباز خان صاحب جو سی ہیں, چیف الیکشن کمشنر, میری ملاقات ہے ان سے یہاں پہ بھی, وہاں پہ بھی میں نے انٹرویو کیا تھا ان کو, تو وہ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے بھائی, ان کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا آپ نے؟ تو یہ ایک جو سرکاری سطح پہ یہ ایک 2 عملی سامنے آ چکی ہے. مریم کو بھی حق حاصل ہے, وہ اپنی پارٹی کی کمپین کریں جا کے وہاں پہ. بلاول کو بھی حق حاصل ہے. آپ نے تو بلاول سے بھی پہلے وہاں پہ علی امین گنڈا پور جو منسٹر ہے کشمیر امور کا, گلگت بلتستان کا, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے, اور ساتھ سیف اللہ نیازی کو بٹھایا ہوا ہے. تو اصل تو وہ ہے جو وہاں پہ مینوورنگ کر رہے ہیں اور انجینئرنگ کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہاں کے الیکشن کے جو ماحول بن رہا ہے, کوئی ابھی سے آپ کوئی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ جی مقابلہ کہاں پہ جا کے ٹھہرے گا؟ دیکھیں جو نا آزاد کشمیر ہے جیسے, جی اس کے بعد آزاد کشمیر کے بھی الیکشن آ رہے ہیں. ہاں جی, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر والے بات کرتے ہیں کہ جو سینٹر میں حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں بنتی ہے. یہ عام بات ہے, بالکل عام, ایسے ہی ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. یہی بات جی بی کے لیے بھی ہے. جی بی میں بھی یہی ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ بھائی جو سینٹر میں ہے حکومت وہی جی بی میں بنے گی. سینٹر میں پی ٹی آئی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی وہاں پہ دیکھ رہی ہے اپنا, اور یہ وزیر اعظم بھی گیا, سب کچھ. اس میں ایک اور بات بھی ہے, آزاد کشمیر اور جی بی کا تعلق چونکہ مسئلہ جموں کشمیر سے ہے, اور چونکہ اس مسئلے کا تعلق انڈیا سے ہے, اور چونکہ انڈیا جو ہے وہاں تک اس کی رسائی ہے, جی بی کے بھی ساتھ رسائی ہے, آزاد کشمیر کے بھی ساتھ ہے ایل او سی جڑا ہوا, اور اسی ایریے سے چونکہ سی پیک آ رہا ہے, اس لیے آزاد کشمیر اور جی بی جو ہے وہ نہ صرف سینٹرل حکومت بلکہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی بھی وہاں پہ مکمل نظر ہوتی ہے, اور وہاں پہ جتنا بھی جمہوری نظام یہ ہم بناتے ہیں اس میں ان کا بھی فیڈ بیک اور ان کی بھی نگرانی شامل ہوتی ہے. اچھا, یہ پچھلے دنوں عارضی صوبے کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی, وہ کیا عارضی صوبہ؟ وہ بالکل دیکھیں نا, اس سے پہلے بھی تو صوبے کی کوئی بات ہوتی رہی ہے. ایک صوبہ, ہاں, وہاں پہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو وزیر اعلیٰ تو صوبے کا ہی ہوتا ہے. پہلے مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے, اس کے بعد ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئیں, اس کے بعد پھر یہ حافظ وہ حفیظ صاحب تھے. تو یہ عارضی صوبے کا کیا وہ؟ اب یہ بھی ایک مطلب انہوں نے عجیب, میں اب چول کا لفظ استعمال کروں یا یابی کا لفظ استعمال کروں, بھائی آپ اتنی آزادی ان کی پریڈ میں کھڑے ہیں, آپ نے اگر صوبہ بنانے کا کر ہی لیا ہے فیصلہ تو پھر پوری طرح اعلان کریں. انہوں نے 2 فکرے بولے, صوبے کا اسٹیٹس کا اعلان کرتا ہوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر رہ کر. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ہاں جی, ان قراردادوں کے مطابق تو آپ صوبے کا اعلان ہی نہیں کر سکتے, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں. مسئلہ کشمیر کو تھوڑا سا بھی جس نے پڑھا ہوا ہے بالکل وہ پورے تیقن کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے بلا خوف تردید کہ بھئی یا صوبہ بن سکتا ہے یا اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہو سکتا ہے. دونوں کام اکٹھے نہیں ہو. ایک تو یہ انہوں نے یابی دوسرا, جب آپ صوبہ بنانے کا اعلان کرتے ہیں کسی علاقے کو تو وہ صرف ایک فکرہ بول کے آپ نکل جاتے ہیں آگے, اس میں تفصیل بتاتے ہیں بھائی یہ صوبہ جو بنایا جا رہا ہے اس میں آگے کیا کیا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں, وہ تو صدر زرداری کے دور میں 2010 میں صوبے کا سٹیٹس تو آلریڈی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں کیا ایڈ کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ بھئی اس سٹیٹس میں ابھی تک ان کے جو وہاں سے جیسے باقی صوبوں سے ایم این اے آتے ہیں اور سینٹ میں سینیٹر آتے ہیں وہ ان کے نہیں آ رہے, ٹھیک ہے.
تو کیا اب آپ یہ ان کو دینے جا رہے ہیں کہ ان کے اب الیکٹڈ ایم این اے نیشنل اسمبلی میں آئیں گے اور سینٹر بھی آئیں گے؟ وہ تو آپ نے بتایا کوئی نہیں. تو صوبے کا اسٹیٹس کا اعلان کا مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ وہاں کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں جی یہ تو پہلے سے موجود ہے، تو یہ کیا نیا دے کے گئے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب انہوں نے وہاں پہ کھچڑی پکائی ہے. لیکن جہاں تک اب میں یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ جو حکومت سازی ہے یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تینوں پارٹیاں نہیں نون لیگ کچھ سیٹیں تو ظاہر ہے لے گی جی، ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اس لیے کہ سینٹر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وزیر اعظم جا رہا ہے وہاں پہ، یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کو اس لیے حصہ ملنے کی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی، پیپلز پارٹی کو اگر شور نہ ہوتا کہ ہمیں وہاں پہ حصہ ملے گا، ہم بھی حکومت میں ہوں گے، تو بلاول صاحب جو ہیں وہ مرکزی چیئرمین ہیں، وہ کبھی بھی 20 دن کے لیے جی بی میں جا کے کمپین نہ کرتے، اور وہ جا بھی بائی روڈ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں نے ان کو گاڑی شہر جا رہے ہیں وہ، تو وہ 20 دن کبھی وہاں پہ نہ لگاتے. وہ بھی مریم کی طرح ابھی قریب آ کے، مریم اب آج پہنچی ہے نا وہاں پہ ٹھیک ہے، لیکن بلاول پچھلے 10 دن سے وہاں پہ کر رہے ہیں جلسے، انہوں نے کور کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی 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 یہ دونوں سم ہاؤ ان کو بنا کے تو یہ حکومت میں آئیں گے جی پی میں. ناظرین، یہاں پہ آپ سے اجازت لینی ہے، اور اجازت لینے سے پہلے یہ کہنا ہے کہ ہر کسی کو اپنے اپنے اختیارات اور اپنی اپنی حد کا تعین کرنا چاہیے. یہاں پہ خاص طور پہ جس الیکشن کو ہم اتنا زیادہ اپنے آپ پہ طاری کر چکے ہیں امریکہ والے، وہ اپنے مفادات اور اپنے ہی جو ان کے احکامات ہیں اور انہی کو وہ پورا کروانا چاہتے ہیں. ہمیں فوکس اپنی جگہ پہ کرنا ہے، اپنے لوگوں پہ کرنا ہے، جو سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، جن کا روزگار جا رہا ہے، جو لوگ اپنے روزگار کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.